اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ المہیمن، ہمارا آج کا اسم الحسنہ ہے المہیمن۔ مہیمن کا لفظ قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ لفظ دراصل الف میم نون امن کے ماخذ سے نکلا ہے۔ اکثریت کی رائے میں اس کا روٹ ورڈ 4 حرفی ہے، ہا یا میم نون، اور ہیمن کے معنی بہت وسیع ہیں۔ آئیے اس اسم کا تدبر کرتے ہیں اور اس کے معنی کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ ہیمن کا پہلا معنی ہے گواہ ہونا، گواہی دینا، کسی کے لیے بطور گواہ کھڑے ہونا۔ ہم اس کورس میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی۔ کیوں؟ تاکہ ہم پہچان پائیں کہ ہمارا رب کون ہے، وہ کیا ہے، اور اس کا اور ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ وہ کوئی ظالم استاد نہیں ہے جو ہمارے پوائنٹس کاٹتا ہے یا ہمارے ایک گناہ پہ ہمیں اپنی رحمت سے آگ کر دیتا ہے۔ وہ گواہ ہے، ہماری ہر تکلیف کا گواہ، ہمارے ہر مسئلے، ہر مصیبت سے وہ واقف ہے۔ آپ اس وقت جس شدید مسئلے سے گزر رہے ہیں وہ اس سے واقف ہے، وہ اس کا گواہ ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کے دکھ نہیں جانتا؟ کیا اس کو نہیں معلوم کہ آپ اندر سے کتنا تھک جاتے ہیں؟ کتنی دفعہ دل چاہتا ہے کہ بس اب ہمت ہار دیں، اب مزید برداشت نہیں ہوتا۔ کتنا صبر کریں، کب بدلیں گے حالات؟ ایسے میں اتنا جان لیں کہ آپ کا رب المہیمن ہے۔ وہ آپ کی ہر تکلیف، ہر سٹرگل سے آگاہ ہے۔ وہ آپ کو اندر باہر سے ایسے جانتا ہے جیسے آپ کے ماں باپ بھی نہیں جانتے۔ وہ کیوں آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ وہ کیوں آپ کے حالات نہیں بدلے گا؟ بس تھوڑا سا انتظار مزید کرنا ہے۔ مہیمن کا دوسرا معنی ہے خوف ختم کرنے والا، وہ جس پہ شدید اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکے۔ آپ کا رب کون ہے؟ وہ جس پہ اگر آپ بھروسہ کرنا سیکھ لیں تو وہ آپ کے سارے خوف ختم کر دے گا۔ ہم انسانوں کو کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ جو نعمتیں موجود ہیں ان کے چھن جانے کا خوف، اپنے محبوب لوگوں کے ہمیں چھوڑ دینے کا خوف، وہ جو ہمیں پسند کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ اچھے سے جان گئے تو ہمیں ناپسند کرنے لگیں گے۔ محرومی کا خوف، برا وقت آنے کا خوف، تنہا رہ جانے کا خوف۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے۔ جب آپ کو اپنا مستقبل تاریک سوالیہ نشان کی طرح نظر آ رہا ہو تو آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ کون ہے جس پہ اگر آپ بھروسہ کر لیں تو وہ آپ کے سارے خوف لے جائے گا؟ وہ جس کے بھروسے انسان ساری زندگی گزار سکتا ہے، آپ کا رب۔ بس اس پہ یقین ہونا چاہیے، پھر چاہے وہ ہمیں غریب رکھے، چاہے وہ ہمیں محروم رکھے، بھلے ہمارا دل بار بار ٹوٹے، بس یہ بھروسہ ہوگا کہ ہم اس کی نظر میں ہیں۔ وہ ہمارے حالات ضرور بدلے گا، اس کے پاس ہمارے لیے کوئی پلان ضرور ہوگا۔ المہیمن کا ایک اور معنی ہے حفاظت کرنے والا، ایسی حفاظت جس میں خیال ہو، کسی کی بہت خیال سے حفاظت کرنا۔ المہیمن ایسا حفاظت کرنے والا ہے جس پہ آپ کو بہت بھروسہ ہو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اتھارٹی والا ہوتا ہے، وہ جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہو، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہو۔ جیسے آپ کا کوئی دفتری مسئلہ چل رہا ہو تو آپ ہمارے جیسے ملک میں اس شخص کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں جو کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہو، کیونکہ آپ کو بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، بس یہ کسی طرح مان جائے، آگے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح اللہ ہم سے راضی رہے، اللہ کو ہم منا لیں، کیونکہ اگر وہ مان جائے تو دنیا کا کوئی شخص ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر وہ دعا قبول کر لے تو کوئی ہم سے ہماری نعمت نہیں چھین سکتا۔ صرف وہی ہے جو دے سکتا ہے، وہی ہے جو چھین سکتا ہے، وہی ہے جو دینے کے بعد واپس لے سکتا ہے۔ اس لیے چیزوں، مال، دولت، انسانوں، ان سب کے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ ان کو آپ کی زندگی میں وہ لایا تھا، ان کو آپ نے اپنی پوری زندگی نہیں بنا لینا۔ وہ ان کو چھین بھی سکتا ہے، وہ آپ کو تنہا بھی کر سکتا ہے، اور اگر کر چکا ہے تو وہ آپ کو آپ کے سارے رشتے لوٹا بھی سکتا ہے۔ وہی ہے جو ہر انسان کے دل پہ سب سے زیادہ اتھارٹی رکھتا ہے،
وہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ پھر پریشانی کس بات کی؟ ہم نے صرف اپنے رب سے مانگنا ہے۔ وہ ہمارے خوف بھی ختم کرے گا اور بہت خیال سے ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ ہم سے لاکھ گناہ ہو جائیں، ہم جب بھی اس رب کے پاس پلٹ کے آئیں گے وہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غصے سے بہت بڑی ہے۔ وہ رحمت کا انتخاب کرتا ہے۔ کیا آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ رحمت کا انتخاب کرتے ہیں؟